ایک امیر آدمی جو زندگی سے مایوس تھا۔ آئیے اس کے دوسرے دن کی روداد سنتے ہیں۔ غصہ کس طرح سے انسان کو مجرم بنا دیتا ہے یا کس طرح سے ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے، یہ جاننے کے لیے وہ بے تاب تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسے ساری رات نیند نہ آئی۔ وہ صبح سویرے اٹھا اور سیدھا اپنے استاد محترم کے آستانے پہ پہنچ گیا، جو ہمیشہ کی طرح کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ جاتے ہی سوال کر ڈالا، جناب بتائیے آج مجھے کہاں جانا ہے، تاکہ میں بھی جان سکوں یہ راز کہ غصہ کس طرح سے انسان کو مایوسی اور پریشانی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو استاد محترم نے کہا کہ آج تم نے ایک جیل خانے میں دن گزارنا ہے، لیکن مسکراتے ہوئے کہا، مجرم بن کے نہیں، بس مجرموں کے ساتھ ان کی بارے میں ان کی کہانیاں سن کر۔ چنانچہ شاگرد نے قریبی جیل خانے میں جانے کا سوچا اور چل پڑا۔ جیل خانہ کیسا ہوگا، مجرم کیسے ہوتے ہیں، استاد صاحب نے مجھے کیوں بھیجا، غصہ کس طرح سے میں کنٹرول کر سکوں گا ان سے بات چیت کے ذریعے، اس کو کچھ وحشت ہو رہی تھی۔ خیر جب جیل خانہ پہنچا اور ایک ایک کر کے وہاں کے مجرموں سے اس کی ملاقات ہوئی تو ان کی دکھ بھری داستانیں سن کے اس کو بہت دکھ ہوا۔ بہت سے لوگ اس میں عادی مجرم نہ تھے، بلکہ حالات و واقعات نے ایسی کروٹ بدلی تھی کہ ان کو وہ جرم کرنا پڑا، یا پھر جہالت اس چیز کی سب سے بڑی بنیاد ثابت ہوتی ہوئی نظر آئی۔ جیل میں دن گزارنے کے دوران اس کی ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو بہت اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور اسی کی طرح پڑھے لکھے اور امیر و کبیر تھے، لیکن وقت پر ان کو غصہ ایسا آیا کہ وہ اپنے اعمال پہ قابو نہ رکھ سکے اور جرم کر بیٹھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جرم میں نے کیا نہیں، بس ایک دم سے کچھ ہوا مجھے اور میں اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا۔ اس امیر انسان نے اب محسوس کیا کہ جتنے بھی وہاں پہ مجرم موجود تھے ان میں بھی بہت سے ایسے تھے جو سچ مچ مظلوم تھے اور مدد چاہتے تھے، ہمدردی کے خواہاں تھے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ آج کا سبق حاصل کر کے کہ وہ غصہ نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھے گا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے کہ کل مجھے میرے استاد محترم کہاں بھیجیں گے اور کیا میں سبق حاصل کر سکوں گا، وہ استاد کے آستانے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو استاد سے دریافت کیا کہ استاد محترم اب مجھے کل کہاں جانا ہے۔ استاد نے جواب دیا، استاد نے کہا آج تو تم بہت تھکے ہوئے ہوگے، کل صبح آنا پھر بتاؤں گا کہ تم نے کل کہاں جانا ہے۔ تیسرے روز اس کو استاد محترم نے کہاں بھیجا اور اس نے اسے کیا سبق حاصل کیا، جاننے کے لیے دیکھیے پارٹ 3۔